بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب مل کے باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، اور ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، تھاما جو ان کا ہاتھ تو اندھیرے نہیں رہے، کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی، کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی، راتیں نہیں رہیں وہ سویرے نہیں رہے، اور محفل میں ان کی آتے ہی ایسا لگا مجھے۔ یہ شعر جس کو سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کہے کہ حضور کی محفل میں وہ آیا ہے اور کیا محسوس کر رہا ہے، کہ محفل میں ان کی آتے ہی ایسا لگا مجھے، محفل میں ان کی آتے ہی ایسا لگا مجھے، کہ چاروں طرف جو غم کے تھے وہ گھیرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے، اس پاک محفل کے صدقے ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ آپ لوگ اپنی مرضی سے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور بار بار کہنا اور تکلیف دینا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ ہم بھی روزانہ محافل میں جاتے ہیں تو رنگ وہی ہوتا ہے جو اچھا نظر آئے، جو اچھا لگے۔ انسان اپنے گھر میں ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ میں ایک آپ کو حدیث سنا کے، ایک حضور کی روایت سنا کے تو میں اب آپ کو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اور امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ اس کو مان بھی جائیں گے۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جب وفات ہوئی نا، حضور کے جو بیٹے تھے،
تو آپ جانتے ہیں کہ جب بیٹا فوت ہو جائے تو باپ کے لیے یہ کتنی بڑی تکلیف کا موقع ہوتا ہے، کچھ یاد نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ کھڑے تھے تو حضور کے بیٹے کو دفنایا جا رہا تھا۔ یہ ذرا ادھر توجہ رکھیں، حضور کے بیٹے کو دفنایا جا رہا ہے، حضور پاس کھڑے ہیں، تو قبر مبارک کی جو ایک اینٹ تھی نا، ایک اینٹ پتھر تھا وہ لگایا گیا تو وہ ذرا ٹیڑھا لگ گیا تھا۔ تو باپ، حضور نبی بھی تھے لیکن باپ بھی تھے، تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے دفناتے وقت، انسان سب کچھ بھول گیا ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی وہ جو پتھر ٹیڑھا لگا تھا، حضور نے فرمایا کہ رکو، یہ پہلے یہ جو پتھر تم نے لگایا ہے، یہ جو اینٹ لگائی ہے یہ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کر کے لگاؤ، اور اس کو باقاعدہ سیدھا کروایا۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ اس موقع پر بھی حضور نفاست کا اور خوبصورتی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، صحابہ سنو، اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ میرا اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تو آپ اس محفل میں ذرا خوبصورتی بنائیں۔ یہ جو ہماری آنے والے لوگ ہیں، ان میں سے یہ جو بچے ہیں ہمارے، کوئی حافظ ہوگا، کوئی قاری ہوگا، کوئی کسی شعبے میں، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کہیں جائے گا، یہ بھی ہے، لیکن آپ لوگ ایک باشعور آدمی ہیں، تو آپ سے میں گزارش کروں گا ذرا اٹھ کے آگے آئیں، ان بچوں کو ذرا سائیڈ پہ کرتے ہیں تاکہ پھر محفل کا آغاز ہو جائے۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، سائیڈ پہ بیٹھے ہیں، محفل وہی ہے جس میں آپ آ گئے ہیں۔ اب یہاں اتنی ٹھنڈ نہیں ہے، ان سے پوچھ لیں، یہ مری میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بھی ادھر مسجد میں ہی ہے، تو نہ وہ ادھر جو ہے وہ کوئی علیحدہ علاقہ ہے جہاں گرمی نہیں، سردی نہیں ہے، اور یہ جو ہے گلگت بلتستان بنا دیا آپ نے اس کو۔ اٹھ کے آپ یہاں ذرا اٹھیں، قدموں سے اٹھ کے آگے آئیں، وہ والے بھی۔ تو بچوں ذرا آپ اٹھو یہاں سے، سارے بچے ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ، اچھے بچے ادھر چلے جاؤ، یہ جدھر میں اشارہ کر رہا ہوں ادھر چلے جاؤ پیچھے، اچھے بچے ہیں سارے، یہ دیکھیں بات مان رہے ہیں، ادھر پیچھے ہو جاؤ، پیچھے اور پیچھے ہو جاؤ، اور یہ جو بچہ کھڑا ہوگا ادھر چلے جاؤ نا، یہاں بچہ، یہ تھوڑا اور قریب ہو جائے آپ، بس یہاں قریب ہو جائیں سارے۔ اب جو اچھے بچے ہیں وہ ذرا خاموشی سے بیٹھے اور آپ کی آواز نہیں آئے، آپ ذرا محفل سنو، یہاں پہ اللہ کے محبوب کی باتیں سنیں، ذکر سنیں، اور آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ کو سبھی کو واقف ہوگا جو عاشق بندہ ہے۔ میں ابھی اندر قاری صاحب سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ جمعہ رات کو، یعنی جمعہ کی رات کو ہمارے قبلہ رضوی صاحب کا وصال ہوا، تو اس دن سے لے کے نہ جمعہ میں پڑھاتا ہوں، جمعہ پڑھانے پہ بھی دل نہیں کیا، تقریر پہ، اور اس کے بعد بھی ایک محفل تھی وہاں بھی جا کے کچھ بیان کرنے کو دل نہیں کیا، اور آج بھی یقین جانے کہ آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ کیونکہ محفل ہے تو قاری صاحب نے بھی بڑی پیار سے، تو آج علماء کرام کا بھی ہم ذکر کریں گے، علماء کی شان کے، اور بالخصوص پھر رضوی صاحب جیسے عالم۔ آپ اس بات پہ اپنے خوش نصیبی سمجھیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رضوی صاحب جیسے علماء کا زمانہ دکھایا ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں نا، پہلے شاہ احمد نورانی صاحب، اس سے پہلے عبدالستار خان نیازی صاحب، ہم بچپن میں سوچتے تھے یہ کیسے علماء تھے، عبدالستار خان نیازی، شاہ احمد نورانی صاحب دیکھے ہوئے ہیں بزرگوں نے، پھر ان سے پیچھے چلے جائیں پرانے بزرگ علماء، پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر میر علی شاہ صاحب، تو ہم کہتے تھے یہ کیسے بزرگ ہوں گے۔ تو زندگی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کسی کی قدر کرتا ہی نہیں ہے، انسان قدر نہیں کرتا۔ آج رضوی صاحب نہیں ہے تو آج وہ بھی تعریفیں کر رہا ہے کہ جو کبھی ان کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میڈیا اپنی ریٹنگ بڑھا رہا ہے اس وجہ سے کہ ایک عاشق رسول دنیا سے گیا ہے، تو آپ نے اس محفل کو ذرا نا ان نعروں کی گونج سے، میلاد سے، تاکہ جو علماء قبر میں چلے گئے ہیں ان کی روحیں بھی خوش ہوں گی، کیونکہ جب بندہ کوئی پیغام پہنچاتا ہے نا کسی کو، تو اس کے جانے کے بعد وہ اچھا پیغام جاری رہے تو قبر میں بھی اس کو ثواب بھی ملتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس لحاظ سے بھی سنتے رہنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہماری نظر میں، آپ کو پتہ ہے حضرت علامہ خادم رضوی صاحب
انہوں نے کتنے سال قرآن اور حدیث پڑھائی ہے مدارس میں بیٹھ کر، شیخ الحدیث تھے، قرآن کے پکے حافظ تھے، اور علامہ اقبال کے پورے کلام اردو اور فارسی کے حافظ تھے، اور احادیث ان کو زبانی یاد تھی۔ ہر سال قرآن مجید تراویحوں میں پڑھایا کرتے تھے اس عمر میں آنے کے باوجود، اور اتنی یعنی اس قدر ہو تو انسان یہی بہتر ہے۔ ہماری نظر میں جو بہتری کا معیار اور ہے، میں قاری احسان صاحب سے گزارش کروں گا اگر وہ ہیں تو اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، ان کی ابھی تلاوت کرائیں گے قاری احسان صاحب۔ تو میری آپ یہاں ذرا ایک حدیث سنیں، میری اور آپ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں بہتری کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر کون ہے؟ ہماری نظر میں بہتر وہ ہوتا ہے کہ جس کی گاؤں میں، دیہات میں، علاقے میں کوٹھی سب سے بڑی ہونا، کوٹھی اونچی بڑی، ہم کہتے ہیں یا بندہ تو یہی بہتر ہے۔ ہماری نظر میں بہتر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس گاڑیاں بہت زیادہ ہوں، جس کے پاس پراڈو، جیپ، جس کے پاس ڈالے ہوں، ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا ہم سے بہتر ہے۔ ہماری نظر میں بہتر کون ہوتا ہے؟ ذرا توجہ کریں بزرگ یہاں، ہماری نظر میں بہتر کون ہوتا ہے؟ جس کی کوٹھی بڑی ہو، جس کی علاقے میں جس کا مکان اونچا ہو، ہم کہتے ہیں یہ بہتر ہے۔ ہماری نظر میں بہتر وہ ہوتا ہے جس کا بینک بیلنس بہت ہو، جس کی جائیداد، زمینیں، پراپرٹی بہت زیادہ ہو۔ ہماری نظر میں بہتر وہ ہوتا ہے کہ جس کی اولاد بیرون ممالک بیٹھ کر پیسے کما رہی ہو، ہماری نظر میں وہ بہتر ہے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، مدینے سے آج بھی صدا آ رہی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بہتر کون ہے۔ حضور نے فرمایا سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا سنو صحابہ، قیامت تک بہتر وہ ہے کہ جو اگرچہ ٹوٹے مصلے پہ، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھا ہو، لیکن بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو محمد کا قرآن پڑھتا بھی ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہو، وہ بہتر ہے۔ جو من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور لوگوں کو اس کو سکھائے، وہ بہتر ہے۔ آپ بتائیں جسے میں یا آپ بہتر کہیں وہ بہتری ہے، یا جسے اللہ کے محبوب بہتر کہیں؟ جسے حضور بہتر کہیں نا وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرات، یہ علماء جو آپ کے سامنے یہاں سٹیج پر آتے ہیں، عالم ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جب آئے محفل پڑھ کے چلے گئے، تلاوت کر کے، قرآن پڑھنے والا، نعت پڑھنے والا اور ذکر سنانے والا، نعت خوانی بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں علماء بھی موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہیں، یہ جو نعت خوانی ہوتی ہے نا، کسی شاعر کا کلام ہو، وہ بھی حضور کی نعت ہے، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، لیکن حضور کی سب سے بڑی نعت جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن حضور کی سب سے بڑی نعت ہے۔ تو آپ ذرا ایمان سے بتائیں، اگر کسی شاعر کا کلام کوئی نعت خواں پڑھے، کوئی پڑھے تو وہ نعت خواں بن جاتا ہے کہ وہ نعت پڑھ رہا ہے، لیکن جو حضور کی سب سے بڑی نعت ہے قرآن، تو پھر حضور کے سب سے بڑے نعت خواں کون ہیں؟ جو قرآن کو پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو قرآن کو پڑھ کے، جو قرآن کو سمجھ کر اور قرآن کی آیتوں سے چن چن کر مصطفیٰ کی عظمتیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں، وہ بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو قرآن، فرمایا جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، وہ بہتر ہے۔ اور پھر علماء کے لیے اور سنتے جائیں، یہ جو اللہ، جو طالب علم ہو، جو حافظ ہو، جو قاری صاحب ہوں، جو علامہ صاحب ہوں، جو پڑھتا، آج کے دور میں بھی کوئی دین پڑھ رہا ہے وہ بہت بڑا جہاد کر رہا ہے، اور پھر خود نہیں وہ پڑھ رہا، اسے چنا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ کہ اس کے ساتھ بھلا کرنا ہے، بھلا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا من یرید اللہ، من جس کے ساتھ، یرید اللہ اللہ ارادہ فرماتا ہے، خیرن بہتری کا، اور یہاں طلباء بھی بیٹھے ہیں، خیرن اس میں تفضیل سے ہے نا، اخیر سے، خیر، من یرید اللہ بہ خیرن، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ کرے، تو کیا کرتا ہے اللہ؟
یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہیں آپ بلند آواز۔ بچوں نہیں بولنے تو پھر ہم بات سناتے جاتے ہیں، آپ سنیں کانوں میں، ایک یہاں سے سن کے تو یہاں سے نکال دیں، محفل یہاں بھی ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا، میں نعت تلاوت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں صرف آپ کو، اور وہ میری شعر و شاعری والی نکابت ہوتی بھی نہیں ہے، شاید آپ پہلے مجھے سنے، میں تو اب ویسے بھی کرتا بھی نہیں، لیکن میں آپ کو صرف احادیث اور علماء کی باتیں سنا رہا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، پہلے ان کا تعارف سن لے، یہ کون ہے؟ اب آپ سبحان اللہ نہ کہیں تو پھر ہم سے تو وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بزرگ کیا کر گئے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ شیخ ہے کہ ہم میں سے کوئی بڑا عاشق ہونا تو مدینے جائے 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، یا 2 سال کے لیے، یا 3 سال، اور کوئی وہاں نوکری دے تو کوئی 1 سال، کوئی اپنے رومال کے ساتھ، کوئی جھاڑو کے ساتھ، کوئی بڑا ہو تو اپنی ٹوپی کے ساتھ۔ لیکن حضرات سنیں، سبحان اللہ نہ کہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن علماء کر گئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہستی ہیں جنہوں نے 1 یا 2 سال نہیں، اور جھاڑو اور رومال کے ساتھ نہیں، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ شیخ ہے جنہوں نے 7 سال اپنی داڑھی کے ساتھ روضہ رسول پہ جھاڑو پھیرا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور آپ کہا کرتے تھے میری داڑھی کو داڑھی نہ کہا کرو، محمد عربی کے در کا جھاڑو کہا کرو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، عقیدت کی بات ہے نا۔ اور پھر ان شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 7 سال یہ نوکری کی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے محبوب نے صلہ کیا دیا؟ فرماتے ہیں میری زندگی میں جہاں تک مجھے یاد ہے، اور فرماتے ہیں میں کیونکہ حضور کی بات ہو تو بھولے کیسے، فرماتے ہیں 7 سال میں نے یہ نوکری دی، اللہ کے محبوب نے خوش ہو کر مجھے 7 دفعہ نہیں یا 10 دفعہ نہیں بلکہ 72 دفعہ میری جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار نصیب فرمایا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کہتے تھے کہ میری داڑھی کو داڑھی نہ کہا کرو، محمد عربی کے در کا جھاڑو کہا کرو۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی مائی نے کہا کہ بایزید تیری داڑھی، حضرت بایزید کی داڑھی صرف یہاں تھی، یہاں، اور یہاں صرف داڑھی ہو تو وہ معیوب سمجھی جاتی ہے، سائیڈوں پہ نہیں تھی۔ تو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے ولی تھے، ان کو ایک مائی نے کہا بایزید تیری داڑھی ایسی ہے جیسے میری ڈاچی کا پوچھل ہوتا ہے، تیری داڑھی ایسی ہے جیسے میری ڈاچی کا پوچھل ہے، میری ڈاچی میری اونٹنی کی دم ہے نا، ایسے تیری داڑھی ہے۔ بایزید بستامی نے سن لیا، اب جواب سنیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مائی بات تو نے کر دی، لیکن سن، جس کے لیے جس کی محبت میں نے داڑھی رکھی ہے نا، اگر وہاں قبول ہو گئی، اگر انہوں نے قبول کر لی تو 2 جہانوں سے اچھی اس سے کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر قبول نہ ہوئی تو چاہے کسی کی بھی داڑھی ہوئی تو پھر تیری ڈاچی کا دم تو پھر بھی مکھی اڑا دیتا ہے، یہ تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ بات تو عقیدت کی ہے، بات محبت کی ہے۔ حضرات اتنی بڑی محفلوں میں آنا اور پھر یہاں سے دیکھنا کہ آ کون رہا ہے جا کون رہا ہے، محروم رہ جانا، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے، میں سنا کے تو تلاوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک آستانہ ہے بکھی شریف، وہاں کے جو پیر صاحب تھے، پیر مظہر قیوم شاہ صاحب، فوت ہو گئے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ ایک محفل میں گئے نا، تو وہاں آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، لگتی رہے، آپ نہ بولیں تو آپ کی مرضی، میں باتیں آپ کو بہت بھاری وزنی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو، جان ہے، جان بندے کا دل ہلا دینے والی باتیں ہیں۔ تو مظہر قیوم شاہ صاحب ایک محفل پہ گئے، وہاں عمرے کا ٹکٹ تھا قرآن دازی کے ذریعے۔ میں آپ کو یہ کیوں بات سنا رہا ہوں کہ آپ محفل میں آئے ہوئے ہیں اور اپنی قسمت پہ رشک کریں ابھی بھی بیٹھ کر کہ ہمارا ایمان ہے اور میرا بھی ایمان ہے کہ ان محافل میں، پاک محافل میں بندہ خود نہیں آتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں ہم کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔
سرکار بلاتے ہیں، اشتہار تو پتہ نہیں کہاں کہاں لگے ہوں گے، دعوت تو پتہ نہیں کس کس کو دی ہوگی، لیکن کوئی آ گیا ہے، کوئی ابھی آئے گا، اور کوئی گھر میں سویا ہوگا، کوئی موبائل پہ لگا ہوگا، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، کوئی اپنے کام سے سویا ہوگا، لیکن آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے محبوب نے آپ کو چن کے بلا لیا ہے کہ جا کے میرا ذکر کرو۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ پیر مظہر قیوم شاہ صاحب نے وہاں عمرے کا ٹکٹ پہ قرآن اندازی ہوئی، ایک بندے کا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا، عمرے کا ٹکٹ نکل آیا تو قرآن اندازی کے ذریعے اس کو جب وہاں بندہ، جب جانتے ہیں جس کا عمرے کا ٹکٹ نکلے وہ خوش کتنا ہوتا ہے، اس کو وہاں پہ قرآن اندازی ہوئی، ہار ڈلے، تو جب محفل ختم ہوئی نا، بڑی وزنی بات، تو جب محفل ختم ہوئی تو مظہر قیوم شاہ صاحب کا ڈرائیور یہ بات سناتا ہے، ڈرائیور وہ کہتا ہے کہ پیر صاحب بیٹھے گاڑی میں، تو پیر صاحب گاڑی میں بیٹھتے ہی حضرت صاحب رونے لگ پڑے، کہتے ہیں سخت روئے اور اتنی ہچکیاں بند گئیں، ہچکیاں، آنسو نکل آئے، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ پیر صاحب کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آج جس کا عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے نا، میں نکال کے ہوں، قرآن اندازی کی ہے میں نے، اس کو میں نے ہار پہنائے ہیں، تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی قسمت پہ مجھے رشک آ رہا ہے، اس کی قسمت پہ مجھے رشک آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈرائیور کہتا ہے میں نے کہا پیر صاحب روئے تو بندہ وہ جو بیچارہ کبھی عمرے پہ نہیں گیا، تو آپ نے تو خود حج بھی کیا ہوا ہے اور کئی دفعہ عمرے پر بھی گئے ہیں آپ خود، تو ٹھیک ہے اس کا عمرے کا ٹکٹ نکل ہی آیا ہے، لیکن تڑپے تو زیادہ وہ جو کبھی مدینے گیا ہی نہیں، جس نے دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ نے حج بھی کیا ہے، آپ عمرے پر بھی کئی دفعہ گئے ہیں، تو اس کے عمرے کے ٹکٹ پہ نکلنے کی وجہ سے آپ کی ہچکیاں بندنے کی سمجھ نہیں آتی۔ تو جو پیر صاحب نے جواب دیا، آپ سبحان اللہ کہیں تو اس کے بعد بھی کہتے رہیں گے، اب نہ بولے تو پھر مجھے نہیں لگتا آپ بولیں گے۔ پیر صاحب نے کو ڈرائیور کہتا ہے کہ میں نے کہا حضرت صاحب اگر اس کو دیکھ کے آپ رو رہے ہیں جس کا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا ہے محفل میں سے، تو آپ نے خود بھی تو حج کیا ہے، آپ نے مکہ بھی دیکھا، مدینہ بھی دیکھا، آپ عمرے پر بھی کئی دفعہ گئے، تو پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیں جواب۔ پیر صاحب نے کہا تو صحیح کہتا ہے، میں نے حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیے ہیں، لیکن جس وجہ سے میں رو رہا ہوں نا اور تڑپ رہا ہوں اس کی وجہ سن۔ وجہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں سن، اپنی طرف سے ویزا لگوا کے، پیسے خرچ کے، پاسپورٹ بنا کے اور پیسے لگا کے خود سے، اور خود پاسپورٹ بنوا کے مدینے جانا اور بات ہے، لیکن ہزاروں کے مجمع میں سے آقا کا چن کے مدینے میں بلا لینا اور بات ہے نا؟ تو محفلوں پہ سننا، موبائل پہ دیکھنا، سن لینا، کبھی کبھی ذکر سن لینا اور بات ہے۔ یہ ٹوپا آدم والو، اس پورے علاقے میں سے آقا کا چن کے آپ کو اس محفل میں بٹھانا آپ کی قسمت ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نصیب والا سمجھ کے، میں نے آپ کو 2-3 محبت والی باتیں سنائی ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو اشعار سناتا رہوں، تو انہی والوں پہ، اللہ والوں کی محفل میں آپ آئے ہیں، اور یہ تو بڑے پیار سے محفل سجاتے ہیں ہر سال ہی، اور انتظامیہ اور یہ گاؤں والے آپ آتے بھی بڑے پیار سے ہیں، تو اب آ گئے ہیں تو آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا، ان لمحوں کو ضائع نہیں کرتے۔ یہاں بیٹھ کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی میں بات سنا رہا تھا، پھر ان کا ذکر کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جنہوں نے 7 سال اپنی داڑھی کے ساتھ جھاڑو دیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی محفل میں بندہ بیٹھ کے اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہا ہو اور لوگ سن رہے ہوں، تو شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، پھر وہاں اللہ کی تسبیح بیان ہو، یہ سبحان اللہ کہنا اللہ کی تسبیح ہے، کہ یعنی اللہ پاک ہے، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں پھر اللہ کی تسبیح بیان ہو، وہ محفل عام محفل نہیں ہوتی، بلکہ عرش پر بیٹھے فرشتے ان بندوں کو دیکھ کر اللہ سے ان بندوں کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا ذکر ہو رہا ہے، ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے۔ تو یہاں پاک محفل میں پاک ذکر، اور بالکل اپنے آپ کو اس طرح سمجھے کہ ہم حضور کے در پہ بیٹھے ہیں اور حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل اور ذکر کا صدقہ
ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ میں محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے، میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ استاد الحفاظ والقراء جناب محترم قاری محمد احسان صاحب وہ تشریف لائیں گے اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عزت و شان مصطفیٰ۔